السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم المرکب العطفی کریں گے، یعنی مرکب عطفی آج ہم سیکھیں گے. اسے ہم کنجنکٹیو فریگمنٹ کہتے ہیں، بلکہ اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ کنجنکٹیو کمپاؤنڈ. آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں مفردات کا اپنے سابقہ درس کے. هذا لسن صبي بقى جزاک اللہ. مدینۃ طریق صغیر کبیر. جزاک اللہ. تو آئیے ایک بار اس قصے کو پھر سے سنتے ہیں. فی یوم من الایام ارسلت ام صالحة ابنها الصغیر الى المدینة الكبیرة لیتعلم علم الدین وخاتت في جيب قميصه 40 دينارا وقالت له يا بني إياك أن تكذب مهما حدث. في الطريق هجم عليه لص خطير وسأله هل معك مال؟ فقال الغلام الصادق نعم في جيب قميصي 40 دينارا. فتعجب اللص وقال أنت صبي صغير وقد كنت تستطيع أن تكذب فلماذا صدقت؟ فقال الطفل وعدت أمي الصالحة ألا أكذب. فبقى اللص وتاب وقال بسبب صدقك أؤمن بربك وأتوب إلى الله. اليوم آج سنتعلم ہم کیا جانیں گے؟ المرکب عطفی. یہ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ القاعدہ، اس کو بنانے کا مختصر قاعدہ کیا ہے؟ آیات من قرآن الکریم، کچھ آیات دیکھیں گے قرآن کریم سے، اور آج ہم تراکیب پر ایک تھوڑی سی مشق کریں گے کہ کیسے ہم ان جملوں کا، ان فکروں کا انالیسس کرتے ہیں، یعنی کیسے ہم ان کے جو اجزاء ہیں مرکبات یہ الگ الگ کرتے ہیں. اور آخر پر ہم ایک قصہ جانیں گے ایک لڑکے کا اور نئے جوتوں کا. تو آئیے سب سے پہلے تعریف جانتے ہیں المرکب العطفی کی. تو دیکھ لیجئے، المرکب العطفی هو ترکیب یتکون من کلمتین. یہ وہ ترکیب ہے، یہ وہ کمپوزیشن ہے جو دو کلموں سے بنتی ہے، او اکثر یا دو سے زیادہ، تربط بینہما اداۃ عطف، جن کے بیچ میں کے عطفیہ ٹولز آتے ہیں. مثال کے طور پر و ہو گیا، ف ہو گیا، ثم ہو گیا، او ہو گیا، بل ہو گیا، لاکن ہو گیا. یعنی ہم نے پہلی بار ایسا مرکب دیکھا جس میں کم سے کم دو کے بیچ میں ایک جوائنر آئے گا جو کہ ان کو کنیکٹ کرے گا. تو لہٰذا یہ مرکب عطفی باقی مرکبات سے مختلف ہے. اس میں منیمم دو اجزاء جو ہیں، دو کلمے جو ہیں وہ آپس میں ملائے جائیں گے، بلکہ مزید ہم دیکھیں گے کہ یہ دو جملوں کو بھی آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، جاء زید وعمر، تو آیا زید اور عمر. تو اس و نے کیا کیا ہے؟ ان دو کو یعنی زید اور عمر کو کنیکٹ کیا ہے. اس مثال کو دیکھ لیجئے، قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، ثم پھر المجلہ یعنی میگزین، یعنی پہلے میں نے کتاب پڑھی اس کے بعد میں نے میگزین پڑھا. تو دیکھ لیجئے قاعدہ کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلا کلمہ آئے گا جسے ہم معطوف علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد ایک حرف عطف آئے گا، ایک کنجنکٹیو ٹول آئے گا، اور اس کے بعد آئے گا معطوف علیہ، اور معطوف کے بیچ میں ہم لائیں گے حرف عطف کو. یہ حرف عطف ان کو کنیکٹ کرے گا. جیسے انگلش میں ہم کوما استعمال کرتے ہیں، سیمی کولن استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کہیں ہائفن استعمال کرتے ہیں، اور کہیں پہ اینڈ سو، جس کو کہ ہم فین بوائز کہتے ہیں.
تو یہاں پر عربی میں کنجنکشن کے لیے بھی ہم کچھ ٹولز استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں دیکھ لیجئے وا فا ثم او ام اما لا لیکن بل حتی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ما قبل کو ما بعد کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اور ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ یہ جو معطوف ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، یہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو فالو کرتا ہے۔ جب یہ سیم کیٹیگری کا ہوتا ہے تو یہ اس کو فالو کرتا ہے، یعنی معطوف پھر تابع کہلاتا ہے، کنجنکٹڈ اور فالوور، اور معطوف علیہ پھر متبوع کہلاتا ہے، جس کے مطابق کہ ہم معطوف کو لاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ہم مرکب عطفی کر رہے ہیں اور ہم نے جانا کہ اس میں معطوف علیہ ہوتا ہے اور معطوف ہوتا ہے۔ یہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، بیچ میں پلیسمنٹ ہوتی ہے کس کی، حرف عطف کی۔ تو دیکھ لیجئے یہ جو معطوف علیہ اور یہ جو معطوف ہوتے ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ اسما ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں دیکھ لیجئے الشمس والقمر، سورج ایک اسم ہے، چاند ایک اسم ہے، الشمس والقمر، تو اس واو نے شمس کو قمر کے ساتھ ملا کر کون سا مرکب بنایا ہے، مرکب عطفی۔ اب وہیں دیکھیے یہاں پر آمنو کفرو، یہ دونوں افعال ہیں، تو ثم ان کے بیچ میں آیا ہے، یعنی کیا پتا چلا کہ یہ جو حرف عطف ہوتے ہیں، عادات العطف ہوتے ہیں، یہ اسما کے بیچ میں آتے ہیں، بلکہ یہ افعال کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں۔ مزید یہاں پر آئیے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ کمپلیٹ سینٹنس یعنی جملہ ہے، اور یہ بھی کمپلیٹ سینٹنس یعنی جملہ ہے، اور ان دو کے بیچ میں کیا ہے، عطفیہ حروف، عادات العطف، یعنی یہ پورا جملہ معطوف علیہ ہے اور یہ دوسرا جملہ یہ معطوف ہے، اور ان دو کو ملایا ہے واو نے۔ اب اس آخری مثال کو دیکھ لیجئے، یہاں پر ہے رب المشرقین اور یہاں پر ہے رب المغربین، یعنی یہ کون سا مرکب ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو حرف عطف یہ کن کے بیچ میں آتا ہے، یہ اسما کے بیچ میں آتا ہے، یہ افعال کے بیچ میں آتا ہے، یہ جملوں کے بیچ میں آ سکتا ہے، اور تو یہ مرکبات کے بیچ میں آتا ہے۔ اب آئیے آج انشاءاللہ تعالی ہم ان میں سے کچھ ٹولز دیکھیں گے جن کو کہ عطف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آج جو ٹولز ہم پڑھیں گے آج ہم انہیں اسی تھیم میں پڑھیں گے۔ یعنی دیکھ لیجئے یہ واو جو ہوتا ہے، ایک واو اور بھی ہوتا ہے جسے ہم واو القسم کہتے ہیں، لیکن آج جس واو کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ عطفی واو ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے واو کا جو ترجمہ ہوگا اینڈ یعنی اور سے ہوگا، یہ واو صرف اپنے سے پہلے اور بعد میں آنے والے کو شریک اور جمع کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی اس واو کا کام بس کیا ہے، ملانا، جمع کرنا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عطفیہ ٹولز ہوتے ہیں یہ بڑے سگنیفیکنٹ اور کریکٹرسٹک ہوتے ہیں، ہر ایک ٹول کی اپنی اپنی فیچرز ہوتی ہیں، لیکن یہ واو جو ہوتا ہے یہ بالکل نارمل سا ہوتا ہے، اس میں ترتیب اور تعقیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ترتیب یعنی آرڈر، یعنی جب ہم وا کا استعمال کریں تو یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہا سالم و ناصر و یاسر، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سالم پھر ناصر آیا، پہلے ناصر ہی آ سکتا ہے، پہلے سالم ہی آ سکتا ہے، یعنی اس میں آرڈر کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ نہیں جی جس کو پہلے مینشن کیا ہے پہلے وہ پھر بعد میں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، تو آرڈر اس کی کریکٹرسٹک فیچر نہیں ہے۔ اگر تو آپ نے آرڈر دکھانا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، تو آپ واو کے بجائے کسی اور ٹول کو استعمال کریں گے۔ دوسری بات اس میں آتی ہے تعقیب۔ تعقیب کیا ہوتا ہے کہ پہلے پہلا ہو جانا چاہیے، اس کے بعد دوسرے کو ملے گا، یعنی تعقب ہونا، ایک عمل کا پورا ہونا پھر بعد میں آنا، واو میں ایسی بھی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں ترتیب بھی نہیں ہوتی، تعقیب بھی نہیں ہوتی، تو ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اس واو کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں ترتیب اور تعقیب نہیں ہوتی تو ہمارے ذہن میں ایک ان پٹ پہلے سے ہی آ جاتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا عطفیہ ٹول ہوگا
جو آرڈر بھی سیٹ کرے گا اور تاکیب یعنی پہلے کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد دوسرا کام آئے گا۔ اور ایک ٹول جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے فا۔ یہ فا کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ہے سو، کبھی کبھی اس کا ترجمہ دین سے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کانٹیکس کے لحاظ سے ہم پھر سمجھیں گے۔ تو اردو کے اس کے ایکویلنٹ ہے پس، تو، بلکہ لہٰذا۔ اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اب نئی چیز آ گئی۔ جب آپ فا استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے فا سے پہلے پہلا ہے، اس کے بعد فا والا کام ہے، کلمہ ہے، یعنی اس نے ترتیب بھی سیٹ کر دی اور اس کے بعد کیا؟ تعقیب بھی، یعنی پہلے پہلا کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہی قلیل مدت کے بعد دوسرا کام شروع ہوگا، یعنی پہلے نے پہلا کام کیا اور دوسرے نے فوراً ہی اس کے بعد کام کیا، یعنی اس میں کیا آ گیا؟ اس میں ترتیب بھی آ گئی اور تعقیب بھی آ گئی۔ آپ اب وا اور فا کو خود کمپیئر کیجئے، وا بھی عطفیہ ہے، فا بھی عطفیہ ہے، کبھی کبھی تو ہم اور کے معنی، تو کے معنی وا اور فا کے ساتھ ملا بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اب ہمیں یہ پتا چلا کہ جب فا استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے پہلے پہلا ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے کی ٹرن آئے گی۔ اور ایک ٹول ہم دیکھیں گے وہ ہے ثم۔ یہ ثم اس کا جو انگلش ایکویلنٹ ہے دین ہے، اردو میں پھر، پس، لہذا، ایسے ترجمے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ثم ہوتا ہے یہ فا سے بھی ایڈوانس ہوتا ہے، یہ ترتیب یعنی آرڈر تو سیٹ کرتا ہی ہے، اور تراخی، اب یہ نئی چیز آ گئی، یعنی جب ثم استعمال ہوگا فا اور ثم میں یہ فرق ہے کہ یہ جو فا ہوتا ہے امیجیٹ بعد، کانسیکوینٹلی ایسا ہوا، انسٹنٹلی، سائملٹینسلی، لیکن ثم آپ کو ایک ٹائم دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ پھر کچھ مدت بھی گزری تھی، پھر کچھ وقت گزرا، پھر ایک ٹائم پیریڈ گزرا اس کام کے بعد، اس کے بعد یہ عمل شروع ہوا۔ ثم میں ترتیب تو ہوتی ہی ہوتی ہے، یعنی پہلے پہلا کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد دوسرا کام سٹارٹ ہوگا، لیکن یہ پہلے اور دوسرے کام کے بیچ میں جو فاصلہ ہوگا، جو ٹائم پیریڈ کا گیپ ہوگا، یہ کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ، یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پہلے میں نے پڑھائی کی پھر مجھے جاب لگ گئی، تو پھر خود ہی دیکھ لیجئے کہ پڑھائی اور جاب کے بیچ میں فاصلہ، کبھی تو یہ پڑھائی ختم ہوتے ہی ہو جاتی ہے اور کبھی پڑھائی اور جاب کے بیچ میں ایک وسیع ٹائم پیریڈ گزرتا ہے۔ تو یہ ہے ثم کا کریکٹرسٹک فیچر، یعنی ایک کام کے ختم ہونے کے بعد دوسرے کی تاخیر ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، اور یہ مدت طویل، ریلیٹیولی طویل ہوتی ہے۔ اب اس کا جو طول ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کانٹیکسٹ پہ۔ اب آئیے اب ہم اور ایک ٹول کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے آؤ، جسے کہ ہم بہت لائٹلی بولتے ہیں، یعنی اور یا، لیکن یہ بڑا ڈائیورس ہوتا ہے، یہ یا کا مطلب بہت مختلف ہوتا ہے، اور یہ ہم بخوبی اپنی زبانوں میں استعمال کرتے کرتے اس کو جان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں طلب کرنی ہے، یعنی ہمارے سامنے ایک مینیو ہے، تو مینیو میں سے جو ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں گے یا یہ کھائیں گے یا یہ کھائیں گے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں معنی آؤ میں آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے پاس آج کل جو بھی گوگل فارمز آتے ہیں، گوگل شیٹس آتے ہیں، اس میں دو قسم کے آپشنز ہمیں ملتے ہیں، دونوں آؤ یا اور سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریڈیو بٹن، یعنی جو ایسا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چیک باکس۔ تو ریڈیو بٹن والا آپشن کیا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فی بھرا یا نہیں بھرا، اس میں سے آپ نے ایک ہی آپشن چوز کرنا ہے۔ وہیں آپ عربک کریں گے کہ اسلامیات کریں گے، یہاں پر میں دونوں پہ بھی ٹک مار سکتا ہوں، یعنی میں عربک بھی چاہوں گا اور اسلامیات بھی چاہوں گا۔ تو یہ دونوں اختیارات، ایک اختیار کیا تم کل آئے تھے، ہاں یا نہ، اس میں ایک ہی جواب ہے۔ کیا تم نے چائے پی یا کھانا کھایا،
چائے بھی پی کھانا بھی کھایا، صرف چائے پی صرف کھانا کھایا، تو او میں یہ دونوں چیزیں آتی، یعنی یہ جو ڈبل ڈیمانڈ ہے یہ دونوں او کام کرتا ہے۔ اس میں تخیر ہوتا ہے اختیار کا، یعنی آپ نے ایک ہی کو چوز کرنا ہے، جیسے ہم نے ابھی دیکھا پیڈ یا ناٹ پیڈ۔ لیکن دوسرا کیا ہوتا ہے اباحت من اختیار، یعنی آپ کو اباحت ہے، یو آر الاؤڈ ٹو چوز مور، عربی بھی اسلامیات۔ اب او کا جو ڈومین ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ جب آپ کے اندر شک ہو، جب کلام میں شک ڈالنا ہو، تب بھی ہم او کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے میں پانی پیوں گا یا جوس پیوں گا، تو مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے۔ اسی طرح میرے والد صاحب مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا مولوی صاحب نے، کیا پڑھا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ تو کبھی میں ڈاؤٹ میں ہوتا ہوں، تو میں کہتا ہوں پہلی رکعت میں یا تو سورہ قاریہ پڑھا یا سورہ علم نشرہ پڑھا، یعنی یہاں پر اضطراب ہے، ان کلیئرٹی ہے، تو اس ان کلیئرٹی کے لیے بھی ہم او استعمال کرتے ہیں۔ مزید دیکھیے او کا اور ایک استعمال کیا ہے۔ او آپ ٹائپس کو ڈیفائن کرنے میں، یا آپ یوں دیکھ لیجئے جب بھی ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اسی اپنے ٹاپک کو لے لیتے ہیں مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ مرکبات کئی ہو سکتے ہیں، مرکب عطفی ہو سکتا ہے، او مرکب جاری ہو سکتا ہے، او یعنی ہم پوری ڈیٹیل اس میں دے سکتے ہیں، یا بلکہ ٹائپس بھی، یعنی چاہے ہم ڈسکرپشن دیں یا ٹائپس دیں، ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، دونوں چیزوں میں ہم او کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ابھی فلیش بیک میں جائیں گے، جب ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے وہاں پر بھی ہم نے او کا استعمال کیا، ہم نے کہا کہ یہ وہ ترکیب ہے جس میں کلمتین او اکثر، دو کلمے یا دو سے زیادہ، تو یہ جو ڈیفینیشن کا کمپوننٹ ہے، یہ جو ڈسکرپشن کا کمپوننٹ ہے، اس میں بھی ہم او کا استعمال کرتے ہیں۔ اور او یہ ویری کرتا ہے، آپ اسے تخیر اور اباحت دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مرکب عطفی کو۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ الرحمن کی آیت 17 میں کیا ہے، رب المشرقین ورب المغربین، تو یہاں پر و استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیک وقت مشرقوں کا رب بھی ہے اور مغربوں کا رب بھی ہے۔ اس میں یہ نہیں پہلے وہ مشرقوں کا رب ہے پھر مغربوں کا رب ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس پلیسمنٹ میں سینٹنس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کی اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یعنی واقعی اس میں کچھ خاص ہے کہ پہلے مشرقوں کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد مغربوں کو کیوں لایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ و ایسا نہیں ہے، و یہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ ہے پھر یہ ہے۔ ہاں بلاغت کے لحاظ سے اس میں فرق ہوگا، کیونکہ یہاں تک اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کہیں پہ و ہے، کہیں فا ہے، کہیں زائد الف لکھا گیا ہے، اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے کہ اگر ہم اسے ریپلیس کریں گے، جو کہ اپیرنٹلی ہمیں کوئی بڑی چینج نہیں لگے گی، اس کا اپنا امپورٹنس ہوتا ہے، اور وہ کام ہے کن کا؟ جو تفسیر کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا تھیم وہ نہیں ہے، ہمارا تھیم ہے ٹول کو ریلیٹ کرنا، پہچاننا، اس کی بیسک کیریکٹرسٹکس پر جانا۔ اب دیکھتے ہیں فا کا امپیکٹ۔ تو سورۃ العادیات کی ان 3 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ واول قسمیہ ہے، تو لہٰذا اس کو اگنور کیجئے۔ والآدیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے آپ اس میں فیل کر سکتے ہیں، پہلے گھوڑے ٹاپتے ہیں، پھر چنگاریاں اٹھتی ہیں، اور پھر وہ غارت گیری کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بیک وقت سائملٹینیس ون آفٹر دا ادر ایونٹ ہو رہا ہے، یعنی والآدیات ضبحا فالموریات قدحا اور فالمغیرات صبحا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآدیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ اور یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ جو ہانپتے ہیں، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی آوازیں نکل آتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فالموریات قدحا، جب یہ دوڑتے ہیں پھر چنگاریاں اڑانے والے، یعنی ان کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں جھاڑ کر، یعنی اپنی ٹاپوں سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
फल मुगीरात सुबहन, फिर सुबह सुबह अचानक हमला करते हैं। अब देख लीजिए सूरत निसा की आयत नंबर 137। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا۔ تو یہاں پر پہلے ہم دیکھتے ہیں ثم استعمال ہوا ہے، ثم استعمال ہوا ہے، ثم مزید ہم اسے بریک ڈاؤن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 افعال کو جمع کیا گیا ہے، یعنی اتنا بڑا یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں معطوف علیہ، اور یہ باقی کہلاتے ہیں معطوفات، یعنی یہ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث اور معطوف الرابع۔ اب یہاں پر ہم اس ثم کی پلیسمنٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اور ہم بالکل اللہ کی توفیق سے تھوڑا سا ریلیونس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فا کیوں نہیں آیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹائم سپین ہوتا ہے۔ تو ترجمے پہ آتے ہیں ان الذین آمنو، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، اب دیکھ لیجئے اب اس ایمان اور کفر میں قلیل مدت نہیں ہے، یعنی پہلے وہ ایمان پر رہے، پھر کچھ مدت ہوا وہ کفر پر لوٹے، ثم آمنو، پھر کچھ مدت گزری ہے پھر انہوں نے پھر سے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کچھ مدت ہوئی ہے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم، پھر اور مدت گزری، اس کے بعد کیا ہوا؟ ازدادو کفرا، وہ پھر کفر پر ہی ڈٹے رہے، یا پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے رہے۔ تو اس ثم کی مثال سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ فا آرڈر سیٹ کرتا ہے اور سپونٹینیس ہے، انسٹنٹینیس ہے، لیکن یہ ثم جو ہے اس میں تراخی ہے، اس میں ترکیب بھی ہے، اور اس میں ٹائم سپین بھی ہے۔ اب آئیے اب ہم او کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ شک کے لیے لگتا ہے، یعنی جہاں پر شک ہو، اسی طرح اضراب ہو یعنی پوری کلیئرٹی نہ ہو، اور جہاں پر ہم تفصیل دینا چاہتے ہیں، اور کہیں پہ اباحت ہوتی ہے اختیار میں، یعنی دونوں آپشنز ہم نے لے لینے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں کیا ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، قالوا انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی پورا پتہ نہیں ہے ایک دن یا دن سے کم۔ تو او کی پلیسمنٹ یہاں دیکھ لیجیے۔ سورت الصافات کی اس آیت میں دیکھیے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا ارسلناہ اسے الا طرف۔ تو یہ دیکھیے طریقہ کیا ہے، میا کہتے ہیں 100 کو، اور الف کہتے ہیں 1000 کو، یعنی 100,000، 100,000 کتنا بن گیا؟ 1,00,000، یعنی 1,100 او یزیدون یا اس سے زیادہ۔ تو اضراب ہے، ان کلیئرٹی ہے، یعنی جو نمبر ہے یہ فکس نہیں ہے، یہ 100,000 ہے یا اس سے زیادہ۔ سورۃ النساء کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، اور یہ اسلوب عام طور پر جب بھی ہم ڈیفینیشن سیٹ کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے پر، اسی پیٹرن پر فالو کر کے لکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے منکم تم میں سے، یعنی ضرورت آ جائے، حاجت پڑ جائے تم میں سے کسی کو، او لامستم النساء یا تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تفصیل بیان کی گئی ہے، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کسی کو ضرورت پڑ گئی، یا تم قریب ہو گئے اپنے بیویوں سے۔ تو یہ جو او آیا ہے اس نے پوری جو ہے ڈسکرپشن دی ہے، تفصیل پیش کی ہے۔ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ عذراً او نذرا، یعنی حجت تمام کرنے کو یا ڈراوے کے طور پر۔ تو مرکب عطفی کرنے کے ساتھ ہی آئیے اب ہم ترکیب دیکھتے ہیں، اور جملے کی جو فائنل پلیسمنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے رب
مشرقین یہ ایک مرکب اضافی ہے، یعنی یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. بالکل اسی پیٹرن میں رب المغربین یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو اب کیا ہے، پہلا مرکب اضافی اور دوسرے مرکب اضافی کے بیچ میں کیا آیا ہے، حرف عطف و آیا ہے. یعنی پہلا مرکب اضافی معطوف علیہ ہے اور دوسرا مرکب اضافی کیا ہے، وہ معطوف ہے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا سٹرکچر کیا ہے، یہ مرکب عطفی ہے. آئیے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں. یہ واو القسم ہے اور یہ مجرور کر دیتا ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو. تو یہ حرف جر ہے جو کہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عادیات دبہن یہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے. اس کے بعد الموریات قدحن یہ معطوف اول ہے. المغیرات صبحن یہ معطوف ثانی ہے. معطوف ثانی، معطوف اول اور معطوف علیہ یہ تینوں مل کر کیا بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں مرکب عطفی. یعنی ایک معطوف علیہ اپنے کئی معطوفات کے ساتھ کون سا مرکب بنا رہا ہے، مرکب عطفی. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم نے فا استعمال کیوں کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب پہلے کام ہوگا تو دوسرا کام ہوگا تو تیسرا کام ہوگا. تو اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے. یہاں پہ ہے آمنو کفرو، آمنو کفرو، اور ہے پھر ازدادو کفرن. تو یہ فعل ہے، یہ بھی 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 فعل ہے. تو پہلا فعل کیا کہلائے گا، معطوف علیہ. باقی سب کہلائیں گے معطوفات. تو پہلا فعل اپنے کئی معطوفات سے مل کر کیا بناتا ہے، مرکب عطفی. اور یہاں پر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہاں پہ ثم کیوں آیا ہے. آرڈر کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور ایک چیز ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک ٹائم سپین ہے. اس آخری مثال کو بھی دیکھ لیجئے. دیکھیے یہ ہے سیامن او صدقتن او نسکن. تو ان کے بیچ میں او جو ہے عطفیہ آیا ہے. تو پہلا کہلائے گا معطوف علیہ اور باقی کہلائیں گے معطوف. تو یہ معطوف اول، معطوف ثانی، حرف عطف او کے ساتھ ملا کر کیا بناتے ہیں، مرکب عطفی. تو مرکب عطفی یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بگننگ میں کیا ہے، بگننگ میں حرف جر ہے. تو یہ حرف جر اس پورے مرکب عطفی، یعنی ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ پورا دراصل مرکب جاری ہے. اور یہاں پر ہم او کیوں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپشنز ہیں کہ چاہے وہ روزہ رکھے، او صدقتن یا صدقہ دے، او نسکن یا قربانی کرے. اب آئیے اب ہم کچھ مفردات دیکھیں گے. مشمس، مشمس یعنی شمس سے آپ دیکھتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے. مشمس یعنی جسے ہم انگلش میں سنی کہتے ہیں، جس دن اچھا خاصا سورج نکلا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یومن مشمس. سوق بازار کو کہتے ہیں. نقود یہ ہم اپنی لینگویج میں بھی کہتے ہیں نقد، جو پیسے ہوتے ہیں. ہدا شوز کو کہتے ہیں یعنی جوتے کو. ہدیہ، ہدیہ گفٹ کو کہتے ہیں. یمشی یعنی ہوا یمشی چلنا، یمشی علی الارض چلنا، ہوا یمشی. یشتری ہوتا ہے خریدنا، یعنی ہوا یشتری. اس کے بعد نئے کو ہم کیا کہتے ہیں، جدید، جدیدن. اور پرانے کو ہم کیا کہتے ہیں، قدیمن. مشمس السوق النقود إذا جزاک اللہ. هدية يمشي يشتري جديد قديم. جزاک اللہ. اب آئیے اب ہم اس چھوٹی سی کہانی کو سنیں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. في يوم مشمس كان طفل صغير يمشي في السوق وينظر إلى المحلات. كان يحمل في يده قليلا من النقود فهو يريد أن يشتري حذاء أو قميصا جديدا. جزاک اللہ. وبينما هو يمشي رآه صاحب محل قديم فناداه وقال تعال إلي يا ولدي ماذا تريد؟ قال الطفل بخجل ليس معي مال كاف أريد شيئا جديدا ثم أهديه لأمي. فتبسم الرجل وقال خذ هذا الحذاء هو جديد وهو مني هدية. جزاک اللہ. ففرح الطفل وجرى سريعا إلى بيته ثم قبل يد أمه وقال هذه هديتك يا أمي. فبكت الأم فرحا وقالت ليس الجمال في الحذاء ولكن في قلبك الطيب. جزاک اللہ.
اب ہم انشاءاللہ اس کے ترجمے پہ آئیں گے. فی یوم مشمس، ایک دھوپ کے دن، کان طفل صغیرا یمشی فی السوق، ایک چھوٹا بچہ بازار کی طرف چلا گیا، وینظر الی المحلات، اس نے وہاں بہت سارے دکان دیکھے، کان یحمل فی یدہ قلیلا من النقود، اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے اٹھائے تھے، وہو یرید ان یشتری حذاء او قمیصا جدیدا، وہ اپنے لیے خریدنا چاہتا تھا یا نئی قمیص. جزاک اللہ. وبینما هو یمشی، اور جب وہ چل رہا تھا، رآہ صاحب محل قدیم، اس کو پرانے دکان کے مالک نے دیکھا، فناداہ، تو اس نے اس کو پکارا، وقال، اور کہا، تعال الی یا ولدی، اے بیٹے ادھر آؤ، میری طرف آؤ، ماذا تريد، آپ کیا چاہتے ہو، قال الطفل بخجل، چھوٹے بچے نے شرمندہ ہو کر کہا، لیس معی مال کاف، میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں، اريد شیئا جدیدا، میں چاہتا ہوں ایک نئی چیز، ثم اہدیہ لامی، پھر اپنی ماں کو ہدیہ کروں، فتبسم الرجل، تو اس آدمی نے تبسم کیا، مسکرایا، وقال، اور کہا، خذ هذا الخداء، اٹھاؤ یہ جوتے، ہوا جدید، یہ نئے ہیں، وہوا منی ہدیت، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. جزاک اللہ. ففریح الطفل، خوش ہوا اور وہ چل پڑا اپنے گھر کی طرف. ثم قبل یاد امیہ، پھر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو چوما، وقال ھذا ہدیہ اليوم، اور اس نے کہا، یہ ہے میری ماں، آپ کے لیے یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے. فبکت الام فرحا، پھر اس کی ماں نے رویا، خوشی کے آنسو تھے وہ خوشی سے رو پڑی. وقالت، اور اس نے کہا، لیس الجمال فی الحذاء، یہ جوتا مطلب نہیں ہے خوبصورت، جمال نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، ولیکن فی قلبک طیب، اور جمال نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن خوبصورت تو آپ کا دل ہے جو گفٹ دے رہا. ایسے جزاک اللہ. خوبصورتی جوتے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے صاف دل میں ہے، خوبصورت دل میں ہے. جزاک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب عطفی کے بارے میں جانا. ہم نے اس کا مختصر قاعدہ یہ دیکھا کہ یہ 2 سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے. اس کے بعد ہم نے 4 ادوات دیکھے عطفی. ایک تھا اس میں وا، ایک تھا فا، ایک تھا ثم، اور ایک تھا او، اور ان کی تھوڑی سی ہم نے یوسیج پڑھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آیات قرآن کریم سے دیکھی، اور ہم نے تھوڑا سا آئیڈیا لیا کہ تراکیب کیسے کی جاتی ہے، یعنی آیات کو کیسے یا جملوں کو کیسے بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. آخر پر ہم نے دیکھا ایک قصہ جس میں ایک چھوٹا لڑکا ایک نئے جو جوتے ہیں اپنی ماں کے لیے ہدیہ پیش کرتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.